یا جس کی حیت اور حقیقت نہ ہو، یا یوں کہہ لیں جس کا ظاہر اور باطن نہ ہو، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ایک ظاہر ہے جس کو ہم صورت کہتے ہیں، ایک اس کا باطن ہے اندر جو اس کو ہم روح کہتے ہیں۔ یہ پوری کائنات کے اندر ہے۔ ہر اس کے سمجھانے کے لیے ایک ایک کی مثال تو نہیں دی جا سکتی، بس ایک انسان کو لیتے ہیں، ہر فرد انسان کو آپ دیکھیں تو ایک انسان کا ظاہر ہے جس کو صورت کہتے ہیں، اور ایک اس کا باطن ہے جس کو اندر روح کہتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک صورت اور ایک اس کی روح ہوتی ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ہر صورت کی روح جدا ہوتی ہے، ایک ہی روح سب صورتوں میں نہیں ہوتی، ہر صورت کی روح جدا ہوتی ہے۔ انسان کی روح الگ ہے، حیوان کی روح، جانوروں کی روح الگ ہے، کیونکہ انسان کی بھی ایک صورت ہے، جانوروں کی بھی ایک صورت ہے، نباتات یہ جو درخت ہیں، جڑی بوٹیاں بوٹے ہیں، ان کی بھی ایک صورت ہے، جمادات ہیں، پہاڑ ہیں، ان کی بھی ایک صورت ہے۔ ہر ایک صورت کی روح جدا ہوتی ہے، وہی روح نہیں ہوتی۔ اگر وہی روح ڈالو گے تو کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ صورت کے اندر روح مخصوص ہے۔ جب وہی روح اس کے اندر جائے گی تو اس کی پہچان کا ذریعہ بنے گی۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے ایک مثال، جیسے ایک فرد ہے خالد نامی شخص، انسان میں ایک نام ہم لیتے ہیں خالد۔ اگر خالد کی روح گدھے کے اندر ڈال دو تو وہ گدھا خالد بن جائے گا؟ نہیں بنا، روح سے نہیں بنا، کیونکہ صورت کا اعتبار الگ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سمجھانے کے خاطر ایک مثالیں دی جا رہی ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کی جس طرح انسان نہیں پوری کائنات کی ایک صورت ہے، اسی طرح ایک روح ہے۔ پھر اس میں دوسری چیز یہ آئی کہ ہر صورت کے لیے جدا روح ہوتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال انسان میں لیتے ہیں۔ انسان کی آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ناک ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے۔ آنکھ کی ایک صورت ہے، کان کی بھی ایک صورت ہے، زبان کی بھی ایک صورت ہے، ناک کی بھی ایک صورت ہے، لیکن اس کی روح کیا ہے؟ آنکھ کی روح دیکھنا ہے، کان کی روح سننا ہے، زبان کی روح چکھنا ہے، ناک کی روح سونگھنا ہے۔ اب اگر ایک آدمی کی آنکھیں ان کی روشنی چلی جائے تو کیا کان والی روح آنکھ میں چلی جائے تو آدمی دیکھنے لگ جائے گا؟ ناک والی روح آنکھ میں ڈال دے، کیونکہ اس کی صورت اس کی روح الگ ہے، تو اس ناک کی روح کی جو صورت ہے وہی اسی صورت کے ساتھ یہ روح کافی ہے۔ ادھر والی روح ادھر جائیں گے فائدہ نہیں۔ تو ہر ایک جس طرح صورت کی حقیقت ہوتی ہے، ایک صورت کی پھر روح ہوتی ہے، اسی طرح وہ روح اس صورت کے لیے خاص بھی ہوتی ہے، دوسرے کے لیے نہیں چلے گی۔ دوسری چیز یہ ہوئی، اور تیسری چیز یہ ہے، چار چیزیں ہیں کل۔ تیسری چیز یہ ہے کہ روح اور صورت، روح کے ذریعے، روح ہے جیسے انسان کی روح ہے، صورت ایک معرفت اور پہچان کا ذریعہ صورت ہے، روح نہیں ہے۔ پہچان کا ذریعہ صورت ہے، روح سے پہچانا نہیں جائے گا، پہچانا اصل جو ہے وہ صورت سے جائے گا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے آسان کر کے، کہ جسم کی بقا روح کے ساتھ ہے، روح کی بقا جسم کے ساتھ ہے۔ اگر جسم کو خستہ حال کر کے مار دیا جائے تو روح کا وجود ہوگا؟ روح نکل کے چلی جائے گی۔ جسم کو اگر ختم کر دیا جائے تو روح باقی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور اگر روح کو نکال لیا جائے تو جسم باقی ہوگا؟ لاشا بن جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جسم روح کا محتاج ہے اور روح جسم کی محتاج ہے۔ جسم روح کا محتاج ہے اور روح جسم کی محتاج ہے۔ آخری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں روح کے اندر اثر ڈالنا ہے، روح کے اندر ایک اثر پیدا کرنا ہے، روح کے اندر۔ تو وہ ہم ڈائریکٹ روح پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمیں روح پر اثر ڈالنے کے لیے صورت کے محتاج ہیں۔ بیچ میں صورت کا واسطہ ہوگا تو روح پر اثر ڈالیں گے۔ روح کو گرمی کی ضرورت ہے تو جسم کو گرمی دو، آگ جلاؤ، جسم کو گرمی دو، روح کو گرمی پہنچائی۔
मैदे के अंदर ठंडक लानी है तो गोलियां, कोई दवाई, कोई माजून जिस्म के ज़रिए खाया जाएगा, रूह पर पहुंच जाएगा। डायरेक्ट रूह पर हम गर्मी और सर्दी उसका असर नहीं पहुंचा सकते, बल्कि बीच में सूरत का होना ज़रूरी है, बीच में सूरत का होना ज़रूरी है। यानी रूह पर असर पहुंचाने के लिए बीच में सूरत का होना ज़रूरी है। अब ये कुल 4 चीज़ें हैं। अब इसकी हकीकत समझ में आ जाएगी, खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। जो समझने वाले हैं, ये आज का बयान तो बहुत मखसूस है, बहुत ही ख़ास के लिए है, क्योंकि ये इतराज़ बहुत ज़्यादा मोबाइल पे चल रहा है, जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनके ज़हनों के अंदर है। अगर वो समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह खुद भी समझ जाएंगे, किसी को मुतमईन भी कर सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं। अब हम आते हैं असल बात की तरफ। जिस तरह पहले बात कही थी, पूरी कायनात के अंदर 2 चीज़ें, सूरत और रूह, इसी तरह हमारी शरीयत के अंदर भी 2 चीज़ें हैं। हर अमल की एक सूरत है, एक उसकी रूह है। हर शरीयत के अमल की एक सूरत है और एक उस शरीयत के अमल की रूह है। तो सूरत अलग है, रूह अलग है। जो 4 चीज़ें आपको बताई थी सूरत और रूह की, उसको जहन में रखना। सूरत रूह की मोहताज है, रूह सूरत की मोहताज है। सूरत बग़ैर रूह के नहीं, रूह बग़ैर सूरत के नहीं। तो अब ये बात समझ में आई कि हमारे जितने भी आमाल शरइया हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, जिहाद है, या ये कुर्बानी है, सदका है, हर एक की एक सूरत है और एक इसकी रूह है। जैसे पूरा का पूरा दीन है, पूरी की पूरी शरीयत है। अब पूरे दीन और पूरी शरीयत की एक सूरत है ना, शरीयत पूरा दीन एक सूरत है, और उस पूरे दीन की जो रूह है वो तकवा है। पूरे दीन की रूह तकवा है, पूरे दीन की रूह तकवा है। अगर कोई आदमी कहे कि मैंने तकवा हासिल कर लिया, मुझे दीन की ज़रूरत नहीं, तो वो जूतों के काबिल है, क्योंकि सूरत ज़रूरी है। सूरत के बगैर रूह नहीं होगी, तकवा हासिल हो ही नहीं सकती बगैर सूरत के। तो शरीयत के सारे अहकाम आएंगे तो तकवा आएगी, वरना हासिल नहीं हो सकती। क्योंकि ये बात हम पहले पढ़ चुके कि सूरत निकाल दो, रूह नहीं होगी। सूरत को खस्ता हाल करके मार मार के बिल्कुल ख़त्म कर दो सूरत, और फिर रूह बाकी रहे, रूह नहीं रहेगी, रूह उड़ के चली जाएगी, मौत वाक़ई हो जाएगी। तो रूह पर असर डालने के लिए, रूह को बाकी रखने के लिए सूरत ज़रूरी है। तो पूरी शरीयत के लिए तकवा रूह है, और शरीयत के जितने अज्जा हैं हर एक की रूह जुदा है। आँख की रूह जुदा है, कान की रूह जुदा है, नाक की रूह जुदा है, ज़बान की रूह जुदा है, नमाज की रूह जुदा है, ज़कात की रूह जुदा है, रोज़े की रूह जुदा है, जिहाद की रूह जुदा है, सदक़े की रूह जुदा है, कुर्बानी की रूह जुदा है, और मकसूद सबका तकवा है। लेकिन नमाज एक सूरत है, नमाज की तकबीर तहरीमा हो, किबले की तरफ मुँह हो, वक्त नमाज का हो, तहारत साथ वुज़ू भी हो, हाथ बांध के खड़ा हो, क़िरात भी करनी है, रुकू की हैयत है सूरत, सजदे की हैयत है सूरत, कायदे की हैयत है सूरत। ये सब जो नमाज अपन पढ़ते हैं, ये नमाज की सूरत है। लेकिन इस नमाज की जो रूह वो तकवा है। लेकिन उस तकवा की भी एक जुज़ के दीवार से रूह है। वो क्या? नमाज की रूह आजिज़ी पैदा करना है, इनकिसारी पैदा करना है। नमाज की रूह तकब्बुर का ख़त्म करना है। ये नमाज की रूह है, आजिज़ी और इनकिसारी, ये नमाज की रूह है। रोज़े की रूह क्या है? तज़किया नफ्स है। जिहाद की रूह क्या है? शुजाअत का इजहार है, शुजाअत पैदा करना। सदक़े की रूह क्या है? इंफाक फ़ी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करना। इसी तरह कुर्बानी की एक सूरत है, वो है 10वीं, 11वीं, 12वीं तारीख को 5 किस्म के जानवर, नर हो या मादा, शराइत के तहत उनको ज़िबह करना, खून को बहाना, ये कुर्बानी है। खून का जानवर का बहाना ये कुर्बानी की सूरत है, ये कुर्बानी की सूरत है। और कुर्बानी करने के इस रूह की, जो इसकी सूरत की जो रूह है, वो है अपने सारे नफ्स के जज्बात को कुर्बान करना।
ایثار کہتے ہیں قربان کرنے کو، اپنے اندر کے جو جذبات ہیں ان جذبات کی قربانی، ان جذبات کا ایثار، نفس کے جذبات کے ایثار کو قربانی کی روح کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ قربانی جب تک جانور ذبح نہیں ہوگا یہ روح پیدا نہیں ہوگی۔ اب صورت کو ہٹا دو، قربانی کی جگہ صدقہ لے آتے ہیں، قربانی کے جانور کی جگہ صدقہ لے آتے ہیں۔ قربانی کا جانور بکرا لیا ہے 10,000 کا، وہ 10,000 پہ غریب کو دے دیتے ہیں۔ اب عقل تو کہتی ہے یار 10,000 جو غریب کو دیے یہ اچھے ہیں، لیکن وہ اس غریب کے لیے بظاہر اچھے ہیں لیکن دینے والے کے لیے یہ برے ہیں، کیونکہ قربانی کی روح بغیر صورت کے حاصل نہیں ہوگی، اور قیامت میں اس کا گریبان پکڑا جائے گا۔ تیرے پاس شریعت کے ایک جز قربانی کی روح موجود نہیں ہے، کیونکہ تو نے جو صدقہ کیا ہے اس کی روح انفاق فی سبیل اللہ تھی، وہ تو تجھے زکوٰۃ میں مل گئی، وہ تو تجھے صدقہ فطر میں مل گئی، وہ تو تجھے نظر کے اندر مل گئی، وہ تو تجھے خیرات میں مل گئی۔ لیکن قربانی جو مخصوص سال کے اندر ایک ہوتی ہے جس میں جانور کا ذبح کیا جاتا ہے، تو اس قربانی کی جو روح ہے، جو اس کا خاص تقویٰ ہے، وہ تجھے حاصل نہیں ہوا، اور وہ روح بغیر صورت کے نہیں ہوگی، اور صورت جو ہے وہ قربانی ہے۔ اب جو آدمی اپنی عقل سمجھ کے مطابق بے وقوف بن کر، سیکولر لبرل جس طرح یہ سارے بے وقوف قسم کے آدمی ہیں، یہ اگر یوں کہیں کہ قربانی اسلام کے اندر ایک فضول چیز ہے، قربانی کی جگہ صدقہ ہونا چاہیے، غربا کا اس میں فائدہ ہے، غربا کا تو فائدہ ہے، لیکن جو قربانی کرنے والا ہے شریعت کے اندر ایک تقویٰ کا ایک جز جو روح ایثار ہے نفس کا، وہ قربانی سے حاصل ہوگا۔ قربانی کی صورت نہیں ہوگی تو وہ روح، وہ تقویٰ نہیں ملے گا۔ جب وہ تقویٰ نہیں ملے گا تو کل قیامت کے دن گریبان پکڑا جائے گا۔ اسی لیے قربانی الگ واجب ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے، تو انسان کے لیے قربانی جس پر واجب ہے اس کو قربانی ادا کرنی ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرے گا گناہگار ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے اندر 10 سال رہے، 10 سال قربانی کیے۔ حضور نے مدینے کے اندر 10 سال قربانی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی جس طرح قرآن مجید کے اندر ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اپنے رب کی، وانحر، اور قربانی کر، یہ جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سورہ کوثر کے اندر ہے، قربانی کر، تو اس سے قربانی سے مراد کیا ہے؟ انہی فلسفیوں کو، سیکولر لبرل جو عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انہی سے کہا جائے کہ تمہاری عقل کی کوئی حیثیت نہیں قرآن مجید کے مقابلے میں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وانحر، قربانی کیجئے۔ اب یہ قربانی کون سی؟ اگر کوئی یوں کہہ لے کہ اس قربانی سے مراد ہے حج کی قربانی، تو حج میں جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا، حاجی 3 قسم کے 2 قسم کے حاجی ایسے جو قربانی کرتے ہیں، تو یہ تو وہ ہے۔ تو انہیں کہا جائے گا بھائی جان، حج فرض ہوا تھا مدنی دور کے آخری 2 سالوں میں، حضور کی وفات سے 2 سال پہلے، اور قربانی تو چل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ صدیوں سے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے یہ آیت جو وانحر ہے یہ سورہ مکی، تو سورہ کوثر مکے میں اتری تھی، حج فرض ہوا تھا مدینے میں، تو اس وانحر سے مراد وہ حج والی قربانی کیسے ہوگی؟ اسی طرح دوسری جگہ قل ان صلاتی و نسکی، نسک قربانی، حضور علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی۔ اب جو قربانی ہے للہ رب العالمین، اللہ کے لیے، اب قربانی یہ سورہ انعام ہے، اور سورہ انعام بھی مکی ہے، مکے میں اتری تھی۔ اس قربانی سے مراد کون سی قربانی ہے؟ حج والی؟ وہ تو نہیں ہے، پھر یہی قربانی ہے۔ یہ قربانی صدیوں سے آ رہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ حضور کے زمانے سے پہلے بھی قربانی تھی، مشرکین مکہ کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، لیکن وہ مشرک تھے، انہوں نے رسم اور عقیدے میں کچھ بگاڑ لایا۔ جس طرح وہ پہلے اللہ کو پوچھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، بعد میں پھر بت پرستی کی طرف آئے، تو انہوں نے قربانی جو اللہ کے لیے کرتے تھے وہ بتوں کے لیے کرنے لگ گئے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مشرک بھی قربانی کرتے تھے لیکن بتوں کے نام کے چڑھاتے تھے اور ان کی قربانی کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام آئے تو انہوں نے سمجھایا کہ قربانی بھی اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔
اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میری نماز یعنی جانی عبادت، میری قربانی یعنی مالی عبادت، میرا محیا و مماتی، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا للہ، اس اللہ کے لیے رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، مجھے اسی کا حکم کیا گیا ہے کہ میں اپنی جان کی عبادت بھی اللہ کے لیے خاص کروں، اپنے مال کی عبادت بھی اللہ کے لیے خاص کروں، اپنی نماز جس طرح اللہ کے لیے پڑھتا ہوں اسی طرح میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، میرا نظر نیاز جتنی بھی قسمیں ہیں ساری کی ساری اللہ کے لیے، یہ حضور کا پیغام ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ قرآن کہتا ہے اے نبی آپ کہیے کہ جب میں اپنی جانی مالی عبادت اللہ کے لیے کرتا ہوں تو سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ مسلمان بننے کے لیے جانی عبادت بھی اللہ کی کرنی پڑے گی، نہ اللہ کے سامنے کسی کو ہاتھ جوڑنے، نہ اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جھکنا ہے، نہ اللہ کے سامنے کسی کو سجدہ کرنا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننی ہے، نہ نیاز کرنا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے، نہ قربانی ہے، نہ صدقہ ہے، نہ صدقہ فطر ہے، نہ قربانی والا جو ہے، نہ ہی زکوٰۃ ہے، اللہ کے علاوہ جانی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، سب للہ، اس اللہ کے لیے جو رب العالمین، وہی جو پورے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ آگے خود قرآن نے کہا لا شریک لہو، نبی کو کہا جا رہا ہے آپ یوں کہو لا شریک لہو، اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، تو پھر غیر اللہ کے لیے قربانی کیسے کریں؟ غیر اللہ کے لیے نظریں منتیں چڑھائے، یہاں سے ڈاکسن کی ساری مستورات ہماری عورتیں اس کے اندر، بچے اس کے اندر، مرد بھی اسی کے اندر شہزور کی جا رہی ہے، اور کہاں جا رہے ہیں؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، قلندر شہباز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر، بڑے بڑے بزرگ جو ہمارے سندھ کے اندر ہیں وہاں جا رہے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ بچے کی منوتی ہے، نظر مانی تھی، چڑھوا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ مشرک ہیں، اگرچہ جہالت کے اندر ہیں، انہیں سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ مشرکین کی روش ہے، مشرکین کا طریقہ ہے، مشرکین کا طرز ہے، یہ ہمیں ان سے نکلنا ہے۔ اگر ہماری بیوی جا رہی ہے تو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، مرد پر فرض ہے اپنی بیوی کو روکے، اگر نہیں روکے گا تو کل قیامت میں بیوی گریبان سے پکڑے گی کہ میں دوزخ میں جا رہی ہوں، تو بھی میرے ساتھ چل، کیونکہ حدیث کے اندر ہے ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے جائے گی، ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے جائے گی۔ بیوی اب شوہر کو کہے گی، بیوی اپنے شوہر کو لے جائے گی، بچی اپنے باپ کو لے جائے گی، ایک اور ماں اپنے بیٹے کو لے جائے گی، بہن اپنے بھائی کو لے جائے گی، 4 مردوں کو دوزخ میں لے جائیں گی کہ تم ہمارے اوپر تھے، تمہاری ذمہ داری تھی، ہمیں سمجھاتے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے، جانی عبادت بھی اللہ کی ہوتی ہے، مالی عبادت بھی اللہ کی ہوتی ہے، ہم نظریں منتیں چڑھوائے یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، وہاں بزرگوں کی وہاں قبروں پر جا رہے ہیں، اور تم نے ہمیں منع نہیں کیا۔ ہم تو قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے، ترجمہ نہیں پڑھتے تھے، تم بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن تم جا کے مسجد میں جمعے کے بیان تو سنتے تھے، تم نے تو قرآن سنا تھا جیسے میں آج تمہیں سنا رہا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم مسلمانوں کے اوپر 4 چیزیں اعلیٰ درجے کی حرام کی۔ پہلی چیز یہ کہ انما حرم علیکم المیتۃ، ایک وہ جانور جو حلال جانور بغیر ذبح کے مر جائے، کوئی بھینس مر گئی، گائے مر گئی، بکرا بکری مر گئی بغیر ذبح کے، اللہ فرماتے ہیں میتہ، یہ مردار جانور ہے، یہ تم پر حرام ہے۔ اب ہم میں کوئی کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا، کوئی مانتا ہے، اگرچہ کھا بھی لے، کیونکہ کسائی کے ہاں وہی کو ذبح کر کے ہمیں کھلایا جا رہا ہے، کھانا مسئلہ الگ ہے، ہمیں پتہ نہیں، لیکن کوئی مانتا ہے یہ حلال ہے؟ کوئی بھی مسلمان نہیں مانتا۔ قرآن کے اندر ہے نا، قرآن نے بتا دیا یہ حرام ہے، کوئی نہیں مانتا، تو فرمایا ایک ومیتہ، اس کو تو ہم مانتے ہیں، یہ حلال نہیں حرام ہے، یہی ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز قرآن نے بتائی میتہ کے بعد والدم، اور وہ خون، کون سا خون؟ یہ جو جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، مرغی ذبح کی گئی، خون نکل رہا ہے، بکرا ذبح ہوا، خون نکل رہا ہے، بھینسا ذبح ہوا، خون نکل رہا ہے، یہ خون کوئی اپنے شوربہ بناتا ہے؟ سالن میں ڈال کے شوربہ بناتا ہے خون کا؟ بلکہ یہ خون ناپاک ہے، یہ خون نجس ہے، یہ اسی منی اور پیشاب شراب کی طرح ناپاک ہے، کپڑوں پہ لگ جائے نماز نہیں ہوگی۔ یہ وہی خون ہے جس کے بارے میں حرمت کا حکم ہے۔ تو والدم، یہ خون کوئی شوربہ نہیں بناتا، بلکہ اسے ذبح کر کے یہ خون نکالتے ہیں، یہی خون نکلتا ہے تبھی تو جانور حلال ہوتا ہے۔ اگر یہ خون پڑا رہے جانور مر جائے تو حرام ہے، کیونکہ یہ ناپاک خون اندر پڑا ہے، اسی کے نکالنے کا تو حکم۔
اسی کی وجہ سے تو حلال ہوتا. تو یہ دوسرا حکم جو قرآن نے بتایا حرام ہونے کا، والدم، دوسرا خون ہے. یہ خون کون ہے جو خون کو حلال سمجھتا ہے کوئی اب میں مسلمانوں میں؟ کوئی نہیں ہے. تیسری چیز قرآن بیان کر رہا ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر، سور کا گوشت. سور کا گوشت کوئی مسلمان حلال سمجھتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھتا، بلکہ خنزیر اور سور کے گوشت کو ہر کوئی حرام سمجھتا ہے. یہ ایسا حرام ہے کتے کے گوشت سے بھی زیادہ حرام، گدھے کے گوشت سے بھی زیادہ حرام، باقی جتنے حرام جانور ہیں سب سے زیادہ حرام سور کا گوشت. تو یہ بھی قرآن نے بیان کیا. اچھا، قرآن مجید نے جو ترتیب بیان کی، علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے بیان کیا میتہ، مردار جانور، پھر بیان کیا خون جو گلا کٹنے کے بعد نکلتا ہے، پھر بیان کیا خنزیر. مطلب کیا ہے؟ یہ بھی حرام، لیکن اس سے زیادہ دوسرا حرام ہے، اس سے زیادہ دوسرا حرام ہے، پھر دوسرے سے زیادہ تیسرا حرام ہے، اور تیسرے سے زیادہ چوتھا حرام ہے، تیسرے سے زیادہ چوتھا حرام ہے. اب یہ تین بتائے ہیں، تین سارے مسلمان مانتے ہیں. چوتھی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ وعدہ، یہی تو قرآن ہے. یہ جو تین چیزیں حرام ہیں اسی سے چوتھی ہو رہی ہے. آگے کیا فرما؟ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، غیر اللہ کا لفظ ہے. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ہو وہ بھی حرام ہے. اللہ کا نام نہ ہو، غیر کا نام ہو. نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، ابو بکر اللہ ہے، کیا عمر اللہ ہے، عثمان اللہ ہے، مولا علی اللہ ہے، سیدنا حسین اللہ ہے، امام حسن اللہ ہے، صحابہ اللہ ہیں، اہل بیت اللہ ہیں، ولی اللہ ہیں. یہ بھٹائی قلندر شہباز بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی یہ اللہ ہیں؟ نہیں ہیں، یہ سب غیر اللہ ہیں، یہ سب غیر اللہ ہیں، یہ سب غیر اللہ ہے. غیر اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ. اللہ فرمانے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ چاہے نبی کے نام پہ ہو، ولی کے نام پہ ہو، علی کے نام پہ ہو، حسن کے نام پہ ہو، امام حسین کے نام پہ ہو، ابو بکر کے نام پہ ہو، عمر کے نام پہ ہو، عثمان کے نام پہ ہو، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، سید قلندر شہباز رحمۃ اللہ علیہ، کسی کے بھی نام پر ہو یہ بھی حرام. بلکہ یہ ایسا حرام ہے کہ سور کے گوشت سے بھی زیادہ حرام. جاؤ قرآن پڑھو، آیت بتا دوں. سورہ بقرہ پہلی سورت، الحمد کے بعد جو سورہ بقرہ پہلی سورت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، یہ جو پہلی سورت ہے اس کی آیت ہے 173. 173 سندھی میں 173، 173 یاد کیوں؟ 173 آیت نمبر ہے. جاؤ دیکھو ترجمہ پڑھو، اگر نہ ہو میں یہی ہوں. آگے بتانا کہ آپ نے غلط بیانی کی. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر نیاز ہو یہ بھی حرام ہے. قرآن کہہ رہا ہے حرام ہے، بات ختم. خالی سورہ بقرہ کے اندر ہی نہیں ہے، آگے پھر دوسری سورہ مائدہ ہے، اس کی بھی آیت نمبر 3 ہے. پھر آگے 15ویں 16 سپارے میں سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 115. 4 جگہ پر ہے قرآن کے اندر، حالانکہ ایک ہی جگہ ہوتی کافی تھی. اتنے موقعوں پہ اللہ نے بتایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ، کہیں وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کبھی کہیں وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، خالی بِهِ آگے پیچھے ہے. وہیں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، چڑھوائے منتیں، یہ ماننا، ڈاکسن اور شیزور بھر کر مسلمانوں کا یہاں سے جانا یہ حرام ہے. یہ سور کے گوشت سے بھی زیادہ حرام ہے. کوئی مانے نہ مانے قرآن کا یہی اعلان ہے. جو مسلمان ہے اس کو ماننا پڑے گا، جو نہیں مانے گا اس کو قیامت میں پتہ چلے گا. ہماری ذمہ داری ہے بتانا، ہم نے بتا دیا، قربانی سے متعلق بتا دیا. شوہر مرد ان کی ذمہ داری ہے سن کر اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، یہ کھانا بھی حرام ہے. حدیث کے اندر ہے ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا. مکھی کی وجہ سے جنت، مکھی کی وجہ سے دوزخ. پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا پچھلی امتوں کے اندر 2 دوست تھے، جا رہے تھے، راستے کے اندر مشرکین، ایک بت تھا، اس بت کے چڑھوا چڑھائے ہوئے تھے اور اس بت کے نام پر چاول آ رہے ہیں، گوشت آ رہا ہے، اس بت کے نام پر سامان آ رہا ہے، لوگوں کو کھلایا جائے گا، بت کے نام پر ہے. جو بھی آ رہا ہے اس کو روک رہے، چل بھائی دے کچھ، 5 روپے، روپیہ، 2 روپے، 8، 10، 100، 50 جو بھی ہے دے اس کے نام پر، دے اس کے نام پر. لوگ دیتے جا رہے ہیں. 2 آدمی آ رہے تھے، 2 آدمی دونوں مسلمان تھے، آ رہے تھے. انہوں نے راستہ روکا، روک کے کہا کچھ نہ کچھ دو. انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم غریب قسم کے آدمی ہیں، بس یہ تھوڑے سے پیسے پڑے، آگے ہمیں ضرورت ہے کام.
بولا نہیں کچھ نہ کچھ دو. بولا کچھ بھی نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا کچھ تو دو. انہوں نے بس سمجھ گئے لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ غیر اللہ کے نام پر دینے والے نہیں ہیں. تو انہیں کہا تلوار نکالی, کچھ نہ کچھ دو. اگر پیسے نہیں تو ایسے مکھی پکڑ لو, مکھی پکڑ کے اس کو مار کے کہو یہ اس بت کے نام پر ہے. ایک مکھی پکڑ کر دو, پیسے نہیں ہے, مکھی تو پکڑ کر دو اور ایسے کہو یہ بت کے نام پر میں نے دی, ایسے دو. اب ایک نے تو دیری نہیں کیسے پکڑی, مار کے اس کو کہا یہ مکھی اس بت کے نام پہ. دوسرے کو کہا آپ بھی دو. اس نے کہا میں اللہ کے نام کے علاوہ پیسے تو کیا میں یہ مکھی بھی غیر اللہ کے نام پر نہیں کروں گا, غیر اللہ کے نام پر مکھی بھی نہیں کروں گا. اس کو انہوں نے قتل کر دیا. تو حدیث کے اندر آیا وہ دو آدمی مر کر جب گئے تو حدیث میں بتایا گیا ایک شخص مکھی کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا, مسلمان تھا, اس نے مکھی پکڑ کے بت کے نام پر کی تھی, وہ اسلام سے نکل گیا, شرک کر لیا. اور دوسرے نے مکھی بھی نہیں دی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے, تو وہ جنت میں چلا گیا. تو میرے دوستو عزیزو, یہ قرآن مجید کی باتیں ہیں. قرآن مجید کا یہی تعلیم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی اللہ کہتا ہے نا آپ فرماؤ, آپ فرماؤ, حالانکہ قرآن نبی ہی تو بتا رہا ہے ہمیں, لیکن کہیں کہیں ہے قل, یعنی اس میں قل کا معنی یہ ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے. میں اللہ کہہ رہا ہوں قرآن میں آپ بھی کہیے, آپ بھی کہیے. تو حضور بھی فرماتے ہیں. تو یہاں یہی ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انہیں کہیے کہ ان صلاتی, میری نماز, میری جانی عبادت. جانی عبادت کیا ہے؟ ہاتھ جوڑنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, چومنا, پیشانی لگانا. اب ہمارے دوست کیا کرتے ہیں, کچھ قبر پر جا کے یوں سر رکھتے ہیں, پتھر پر جا کر سر رکھتے ہیں, جھنڈے پر جا کر سر رکھتے ہیں, درخت پر جا کر سر رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے جس کے خلاف نبی علیہ السلام آئے. فرما رہے ان صلاتی, میری جانی عبادت, اور جان میں سب سے زیادہ اہم یہ پیشانی. یہ پیشانی ہم سجدہ اللہ کے لیے, یہ غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام, اور کرنے والا مشرک ہے, اور مشرک جنت میں نہیں جائے گا. کتنی بھی عبادت کر لے کہیں بھی نہیں جائے, بالکل نہیں جائے گا. تو میری جانی عبادت یہ سجدہ, یہ رکوع, یہ جھکنا, ان صلاتی و نسکی, میری قربانی, میری مالی عبادت, یعنی میرا صدقہ, میری زکوٰۃ, میری خیرات, میرا فطرہ, میری قربانی, میری نظر, میری نیاز, میرا چڑھوا, میری منتیں, یہ سب کی سب للہ. و محیای و مماتی کے بعد ہے للہ, ایک اللہ کے رب العالمین, جس نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کو بھی پیدا کیا, قلندر شہباز کو بھی پیدا کیا, جس نے ولی کو بھی پیدا کیا, مولا علی کو بھی پیدا کیا, جس نے سیدنا حسین حسن کو بھی پیدا کیا, جس نے نبی علیہ السلام کو بھی پیدا کیا, جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا, رب العالمین جس نے سب کو پیدا کیا, اسی کے لیے لا شریک لہ, جس کا شریک نہ حضور کی ذات ہے, نہ کوئی نبی ہے, نہ کوئی ولی ہے, نہ مولا علی ہے, کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. وہ بھی ذالک امرت, مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کو, کہ نبی آپ امت کو کہیے. اب نبی ہمیں بتا رہا ہے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, مجھے اس بات کا حکم کیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, میں پہلا مسلمان ہوں, میں پہلا مسلمان ہوں. یعنی اس عقیدے کا پہلا مسلمان حضور علیہ السلام ہے, اور ہم حضور علیہ السلام کی اس بات کو مانیں گے ہم بھی مسلمان بنیں گے. اگر نہیں مانیں گے تو پھر مسلمان نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات خالی سمجھنے کی ہے, باقی ایصال ثواب الگ چیز ہے. ایصال ثواب الگ چیز ہے. آخری بات ہے تو میں بتا دیتا ہوں ورنہ وقت بہت ہو چکا ہے, لیکن بات بڑی اہم ہے. اس لیے ایصال ثواب, جیسے بعض لوگ ہمیں, کچھ لوگ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین ہے, نظر اللہ ہے نیاز حسین. آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات سمجھانے کے خاطر. وہ یا تو وہ خود جاہل ہیں, وہ خود جاہل ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے بیچاروں کو, یا وہ ہمیں دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں, دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. انہیں یہ پتہ نہیں کہ نظر عربی کا لفظ ہے, نیاز فارسی کا لفظ ہے. نظر عربی کا لفظ ہے اور نیاز فارسی کا لفظ ہے. نظر اور نیاز ایک ہی چیز ہے, نظر اور نیاز ایک ہی چیز ہے. فرق صرف اتنا ہے, نظر عربی کا لفظ ہے, نیاز فارسی کا لفظ ہے.
اب ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین. بھائی جب نظر اللہ کی تو نیاز بھی اللہ کا ہونا چاہیے, یا یوں کہ نیاز حسین کا ہے تو پھر نظر بھی حسین کی ہونی چاہیے, کیونکہ نظر اور نیاز کا معنی تو ایک ہی ہے. صرف نظر عربی کا لفظ ہے, نیاز فارسی کا لفظ. ہاں نظر نیاز لفظ نہ لائیں. کوئی آپ کو یوں کہتے نا میں فتویٰ دیتا ہوں جائزے کھا لیا کرو, کہے خیرات تو اللہ کے نام پہ ہے اور اس خیرات کا جو ثواب ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح کو ملے, یہ جائز ہے. یہ 11ویں شریف اللہ کے نام کی ہے, کیونکہ قربانی ہوتی ہے اللہ کے نام کی ہے, خیرات ہوتی ہے اللہ کے نام کی ہے, نظر نیاز دونوں اللہ کے نام کے ہوتے ہیں, کیونکہ نظر کا معنی عبادت ہے, نیاز کا معنی عبادت ہے, عبادت اللہ کی ہوتی ہے. 11ویں اللہ کے لیے ہے قربانی خیرات, اور اس کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی کو ملے, جائز ہے, کھا لو, بھلے ہری پگڑی والی کرے, کھا لو, جائز ہے. اور بھلے محرم کی 10ویں تاریخ کو دیگے پک کر چھولے کی بریانی آ جائے اور کوئی آپ کو یوں کہے خیرات اللہ کے نام پہ ہے, اس کا ثواب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے, تو یہ بھی حلال ہے, جائز ہے, کھا لو, اس میں کوئی اعتراض نہیں, یہ جائز ہے. باقی ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یوں کہنا نظر اللہ نیاز حسین, ہم دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں, ہم عربی بھی جانتے ہیں, فارسی بھی جانتے ہیں. جیسے ایک شخص نے مجھے کہا, آپ نے بھی سنا ہوگا, کہا علی تو اللہ نہیں ہے لیکن اللہ علی ہے. اب دیکھا جائے اس کی بات صحیح ہے, بات غلط نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا ایک نام ہے علی, اور علی کا معنی ہے بہت بلند. اللہ کا ایک نام ہے علی, یہ اللہ کا نام ہے. جس طرح رحمان اللہ ہے, رحیم اللہ ہے, کریم اللہ ہے, ستار اللہ ہے, اسی طرح اللہ کا ایک نام ہے علی. علی کا عربی میں معنی ہے بلند, بہت بلند, بہت بلند. تو اب ان کے مولوی نے عام لوگ جو ان کے ہیں نا ان کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیا, کیا کہا علی تو اللہ نہیں ہے, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ وہ تو اللہ نہیں ہے لیکن اللہ علی ہے. اب ایک حساب سے اس کی بات صحیح ہے کہ اللہ علی ہے, یعنی علی اللہ کا نام ہے, اللہ علی ہے, لیکن ہمارے جو عام لوگ بیچارے جاہل قسم کے, وہ سن کے کہنے لگے اللہ علی ہے, علی اللہ نہیں ہے, اللہ علی ہے. اب وہ حضرت اللہ کو حضرت علی سمجھتے, وہ تو ان جاہلوں کی بے وقوفی ہے یا ان مولویوں کا دھوکہ ہے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں ستار, یہ سلام بیٹھا ہے, یہ رحمان عبد الرحمان بیٹھا ہے, اب میں کہوں یہ رحمان ہے, رحمان تو اللہ ہے, پھر یہ بھی رحمان ہے, ایسے تو نہیں کہہ سکتے. تو ان چیزوں کو سمجھا جائے. جہالت کے اندر بھی لوگوں کو کافر بنایا جا رہا ہے, کافر بنایا جا رہا ہے. اب جو آدمی کہے علی تو اللہ نہیں ہے لیکن اللہ علی ہے, اور جو آدمی یہ سمجھے اللہ حضرت علی ہے, وہ تو کافر ہو گیا. لیکن بات اس کی صحیح ہے کہ اللہ علی ہے. علی کا معنی کیا ہے؟ بلند. تو اگر اس کا یہ معنی ہو اللہ بلند ہے پھر تو صحیح ہے, پھر تو کافر نہیں ہے, صحیح بات ہے. لیکن عام لوگوں کو جب یوں کہا جاتا ہے اللہ علی ہے تو وہ سمجھتے ہیں حضرت علی اللہ ہے, تو وہ سارے یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں او ہو ہو, تو وہ سارے کافر ہو جاتے ہیں, سارے کافر ہو جاتے ہیں, سب کافر ہو جاتے ہیں. اور اگر اس حال میں مر گئے بغیر توبہ کے اور انہیں پتہ نہ چلے اس بات کا, وہ کافر ہو گئے. کل قیامت میں نمرود فرعون ان ہندوؤں کے ساتھ کافر ہوں گے. جہالت ہے نا, تو ہماری ذمہ داری ہے ہم سمجھائیں, جس کا جس سے تعلق ہے وہ انہیں سمجھائے, انہیں سکھائے, بھائی ایسے نہیں ہے, ایسے بھائی ایسے نہیں ہے, ایسے آپ انہیں سمجھاؤ, آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہمارے گھروں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں, ہم ٹھنڈے دماغ سے مناظرہ نہیں کریں, بحث نہیں کریں, سمجھائیں. یہ سمجھانی ہماری ذمہ داری ہے. جس کا جہاں بس چلے بغیر بحث مناظرے کے ان کو سمجھائے, بھائی مسئلہ اس طرح ہے, مسئلہ اس طرح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائے مجھے آپ کو تمام امت مسلمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا
رضی اللہ